پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور جاری۔ مذاکرات میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ میکانزم کا قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 25 سے 30 اکتوبر تک مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق ہوئے تھے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا تھا مذاکرات میں پاک افغان سرحد پر نگرانی اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ نگرانی اور تصدیق کا نظام نہ صرف امن یقینی بنائے گا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا لاگو کرے گا۔ ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اس معاہدے میں ایران کو شامل کیا جانا چاہیے۔ OIC کو نیٹو کی طرز پر اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج تشکیل دینی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کو صرف فلسطینیوں کے تحفظ اور مدد کے لیے اپنی فوج غزہ بھیجنی چاہیے۔ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے اسرائیلی تسلط مزید مضبوط ہو۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کابینہ کو 27ویں ترمیم پر بریفنگ دی جائے گی۔ کل ہی 27ویں ترمیم سینٹ اجلاس میں بھی پیش کر دی جائے گی۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد سے ملاقات میں MQM کے بلدیاتی مسودے کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کا یقین دلایا۔ متحدہ نے بھی ترمیم کی حمایت کر دی۔ دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے میں مدد کا وعدہ بھی کر لیا۔ ذرائع کے مطابق MQM نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ انتخابات کے بعد بننے والی مقامی حکومت کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات دیے جائیں۔ مقامی حکومتوں کی مدت 4 سال اور نئے انتخابات نگراں سیٹ اپ کے تحت کرائے جائیں۔ وزیر اعظم سے استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ کے وفود نے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ میں اتنا شیور ہوں کہ ہمارے لیڈرشپ، ہماری پارٹی کی پوزیشن ریگارڈنگ دی 18th امینڈمنٹ ریگارڈنگ بیکاز میں کہ بھی ڈیٹیل میں یہ ہو جائے اس لیے کہ ابھی وہ پھر ایک کانٹروورسی شروع ہو جائے گی۔ جب ہو جائے گی 27ویں ترمیم پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا۔ نہیں 27ویں ترمیم میں صرف یہ نہیں ہے نا، اور چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہے جس کی۔ 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم پر بات نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ سندھ کا دعویٰ۔ کہا وہ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں، جب 27ویں ترمیم ہو جائے گی تب بات کریں گے۔ انہیں اپنی پارٹی پر اتنا یقین ہے کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کو رول بیک ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری جانب مجوزہ 27ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر میں بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں شروع ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم سے ملاقات میں ہوئی بات چیت کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی سیاسی ہتھیار نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے تو پاس پیار اور مفاہمت کا ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرداری سب پہ بھاری نہیں بلکہ سب سے ان کی یاری ہے۔ جو ویپنز ہیں، جو ہتھیار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، وہ پیار کا ہتھیار ہے، وہ مفاہمت کا ہتھیار ہے، وہ بہتری کا ہتھیار ہے، اور وہ پیار کا ویپن جو ہے وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھاری نہیں ہے بلکہ سب سے یاری ہے۔ اس حکومت کے پاس ترمیم کا استحقاق ہی نہیں، 2/3 اکثریت کے بغیر آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ حکومت رات کے اندھیرے میں ترامیم منظور کراتی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ آئینی عدالت میں ججوں کی سلیکشن وزیر اعظم کریں گے۔ اس اقدام سے عوام کا عدلیہ پر اعتماد متاثر ہوگا۔ 26ویں ترمیم میں اسپیشل کمیٹی میں جو مسودہ PTI کے ساتھ منظور ہوا تھا وہ سینٹ میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ 27ویں ترمیم سے وفاق و صوبے سب متاثر ہوں گے۔ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہے۔ ستائیسویں ترمیم میں بلوچستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھائی جائیں، بلوچستان عوامی پارٹی کا مطالبہ۔ پارٹی ترجمان نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے موقع پر اتحادی جماعتوں سے نشستیں بڑھانے کی بات ہوئی تھی اور یقین دلایا گیا تھا کہ اگلی آئینی ترمیم میں صوبے کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھائی جائیں گی۔ ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی کے مطابق صوبے کا ایک حلقہ 3.5 سے 4 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔
वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है 27वीं तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं है, तमाम मामले पर बातचीत होगी। आइन आसमानी सहीफा नहीं जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि विफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है, विफाक ने डिफेंस अखराजात करने होते हैं, विफाक अखराजात बर्दाश्त करे और सूबों का एहतसाब ना हो, ये देखने की ज़रूरत है। देखना चाहिए कि विफाक के बोझ में किस तरह कमी लाई जा सकती है। विफाक के अखराजात में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए। PTI वफ्द की खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे में शिरकत के लिए विफाकी हुकूमत को दावत। विफाकी वजीर अमीर मकाम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमीर मकाम ने कहा कि अमन के लिए सबको मिल बैठ कर काम करना होगा। इससे कबल भी हमने इख्तिलाफात भुलाकर अमन जरगे में शिरकत की। असद कैसर ने कहा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बेअमनी को काबू करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं, ये मामला सियासत से बालातर है। चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर मिलकर फैसला करें और इकट्ठे होकर मसले का हल निकालें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को लाहौर के अस्पताल में तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। बैरिस्टर गौहर 2 घंटे इंतजार के बाद PKLI से वापस लौट गए। कौमी एयरलाइन के एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों ओहदेदारान गुज़श्ता बरस शुरू इंक्वायरीज की हालिया पेशियों में नहीं आए। दोनों के खिलाफ कौमी एयरलाइन के कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। बरतरफ सेक्रेटरी जनरल ओवैस जदून का निकाले जाने के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा बरतरफी की बुनियादी वजह तैयारों में फनी खराबियों समेत कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदेही है। ज़राए के मुताबिक 2024 की इंक्वायरी में बरतरफी का फैसला इंजीनियर्स के जारी हालिया एहतजाज के तनाजुर में किया गया। एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन कई रोज से मुतासर है। बरतानिया की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फरीक़ैन ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। GHQ आमद पर बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। पॉलिसी यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है, हम इनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। एक और इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए, ताउन ना करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्शन में ममदानी की मुखालिफत की और कहा था कि ममदानी मुंतखब हो गए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। जीत के बाद पहले खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा करप्शन के इस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी ने इसराइल में सियासी हलचल मचा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइली वज़रा ने ममदानी पर इसराइल दुश्मनी और हमास हामी होने के इल्ज़ाम लगा दिए। एक इसराइली वज़ीर ने न्यूयॉर्क के यहूदियों को इसराइल मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। कहा न्यूयॉर्क की चाबियां हमास हामी को सौंप दी गई हैं। एक और वज़ीर ने ममदानी को यहूद मुखालिफ और इसराइल दुश्मन करार दिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने ममदानी की जीत को तारीखी तब्दीली करार दिया। फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगोसी ने कहा कि यह नौजवान क़यादत का इनक़लाब है। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साबिक रहनुमा हन्नान अशराफी ने इसे अमरीका और दुनिया के लिए बेदारी का लम्हा करार दिया। इसराइली अरब रुकन पार्लिमान अहमद अत्तय्यबी ने ममदानी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ममदानी ने नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया और नफरत को शिकस्त दी है।
زہران ممدانی کے میئر منتخب ہونے پر نیو یارک میں ان کے علاقے اسٹوریا میں جشن. شہریوں کا کہنا تھا کہ فخر ہے کہ کوئی ایسا شخص منتخب ہوا جو ہم جیسا دکھتا ہے اور ہماری نمائندگی کرتا ہے. یہ صرف نیو یارک نہیں بلکہ پوری دنیا کی مسلم برادری کی جیت ہے. زہران ممدانی 1 جنوری کو نیو یارک کے میئر کے طور پر عہدہ سنبھالیں گے. بھارت کی ریاست بہار میں انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ 16 اضلاع کے 121 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے. ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں حکمران بی جے پی اور جنتا دل کے اتحاد کا مقابلہ اپوزیشن جماعت کانگریس اور لالو پرساد یادو کی جماعت راشٹریہ جنتا دل کے درمیان ہے. دوسرے مرحلے میں پولنگ 11 نومبر کو ہوگی. حتمی نتیجہ 16 نومبر کو آنے کا امکان. ووٹرز کی شہریت کی تصدیق کو بنیاد بنا کر 65 لاکھ ووٹرز کا نام پہلے ہی فہرست سے نکالا جا چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف برازیل روانہ. کوپ 30 اجلاس میں شرکت کریں گی. پنجاب کے فلیگ شپ پروجیکٹس پر بریفنگ دیں گی. ستھرا پنجاب اور ای موبلٹی کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کریں گی. کلائمیٹ ریزیلینٹ ریجنل لیڈرشپ پر گفتگو کریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کانفرنس کے دوران اہم اور نمایاں شخصیات اور رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو آج بھی ملاقات کی اجازت نہ مل سکی. اڈیالہ جیل کے دروازے سے لوٹ گئے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 9 مئی کے احتجاج میں ہم تھے لیکن جو ہوا غلط ہوا. جس نے پریس کانفرنس کی اس کے سارے گناہ معاف ہوئے. وفاقی وزراء کو ان پر لگائے گئے الزامات پر معافی مانگنی چاہیے. سارے قانونی راستے اپنانے کے باوجود ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 گھنٹے چیمبر میں انتظار کیا, وہ نہیں ملے. امید ہے عدالتیں انصاف کریں گی اور ہمیں ملنے دیا جائے گا. سی ٹی ٹی خیبر پختونخوا پنجاب کی طرح مکمل فعال اور پروفیشنل نہیں. آئی جی کا پشاور ہائی کورٹ میں اعتراف. کرمنل جسٹس سسٹم میں خامیوں سے متعلق کیس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی نے بتایا خیبر پختونخوا میں پنجاب کی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے. وہاں سی ٹی ٹی کے افسران سی ٹی ٹی میں ہی رہتے ہیں. ڈی جی پروسیکیوشن نے بتایا کہ پروسیکیوشن اکیڈمی غیر فعال ہے جسے فعال کرنے کے لیے سیکیورٹی اور بجلی کی فراہمی درکار ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ آپ لوگ پولیس کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا یہ افسران مافیا سے چندہ مانگیں؟ عدالت نے سی ٹی ٹی کی مؤثر اصلاحات پر 3 دن میں رپورٹ طلب کر لی. کرک میں پولیس اور سی ٹی ٹی کی کارروائی. کالعدم تنظیم کا کمانڈر حکیم نثار ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. پولیس حکام کے مطابق کالعدم تنظیم کا کمانڈر دہشت گردی کے نیٹ ورک کا سرغنہ تھا. آئی جی کے پی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد اور انعامات دینے کا اعلان. نوشہرہ میں بھی دہشت گردوں کے خلاف پولیس کا آپریشن. فتنۃ الخوارج کا انتخاب نامی دہشت گرد مارا گیا. بنو کے علاقے بکاخیل کے بنیادی مرکز صحت میں بارودی مواد کا دھماکہ. عمارت کو نقصان پہنچا, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. 26 نومبر احتجاج کے کیس میں علیمہ خان اور ان کے وکلاء آج بھی پیش نہیں ہوئے. عدالت نے 8ویں مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت میں جمع رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. عدالت کی علیمہ خان کی جائیداد اور کمپنی سے متعلق تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی میں کمی. اب سے کچھ دیر پہلے دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 7واں نمبر. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 156 ریکارڈ. ملتان 183 اور بہاولپور 164 AQI کے ساتھ پاکستان کے آلودہ شہروں میں سر فہرست. محکمہ ماحولیات پنجاب کی فہرست میں لاہور 122 AQI کے ساتھ 8ویں نمبر پر. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آلودہ ہوا لاہور اور مشرقی پنجاب سے باہر جا رہی ہے جس سے فضائی معیار میں واضح بہتری دیکھی جا رہی ہے. بلوچستان کے شمالی اضلاع میں سردی کی شدت میں اضافہ. زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کوئٹہ میں صبح کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا. زیارت مستونگ پشین سمیت صوبے کے دیگر شمالی اضلاع میں بھی موسم سرد. کراچی میں رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں کمی. خنکی بڑھنے کی پیشگوئی. ہفتے سے دھند کا امکان. جناح ٹرمینل اور اطراف کے علاقوں میں درجہ حرارت 14.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور دوسرے روز بھی تیز ہواؤں کی لپیٹ میں. ہوائیں چلنے سے سردی میں معمولی اضافہ.
بلوچستان ہائی کورٹ کا سوئی سدرن گیس کمپنی حکام کو توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس جاری کرنے کا حکم۔ سوئی گیس کی اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ سے متعلق کیس میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی رپورٹ پر عدم اطمینان۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سوئی سدرن گیس کمپنی کی رپورٹ غیر تسلی بخش ہے۔ کوئٹہ میں روزانہ 13 گھنٹے گیس کی بندش سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک آرٹیکل 25 اور 158 کی خلاف ورزی ہے۔ اوگرا وضاحت کرے کہ بلوچستان کو کم گیس کیوں فراہم کی جا رہی ہے، دوسرے صوبوں میں نئے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، بلوچستان نظر انداز ہے۔ عدالت کی چیف سیکرٹری بلوچستان کو معاملہ ECC اور CCI میں اٹھانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ترکی کے وزیر داخلہ کی ملاقات، دونوں ممالک کا انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن بین الاقوامی مسئلہ ہے جن کے سدباب کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں فعال کردار کو سراہا، کہا پاکستان کی سیکیورٹی ترکی کی سیکیورٹی سے الگ نہیں ہے۔ امریکہ میں سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش بھارت میں اعلیٰ سطح پر تیار کی گئی۔ احکامات مودی کے قریبی حلقے سے جاری کیے گئے تھے۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں کے انکشاف پر وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام حیران۔ امریکی اخبار کی تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا کہ نیو یارک میں پنو کی سرگرمیوں کی مکمل نگرانی کی گئی۔ نکھل گپتا نے را کے افسر کے کہنے پر پنو کے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ را کے افسر نے گپتا کو ہردیپ سنگھ کے قتل کی ویڈیو بھیجی۔ کینیڈین تفتیش کاروں کے مطابق نجر کے قتل کا حکم بھارتی ریاستی عناصر نے دیا۔ سندھ کے اسکولوں میں طلبہ کی حاضری کا جائزہ لینے کے ڈیجیٹل پروجیکٹ کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اسکولوں میں معیار تعلیم کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل حاضری کا پروجیکٹ سندھ حکومت کی عملی اصلاحات کا مظہر ہے۔ طلبہ کی ڈیجیٹل حاضری پروجیکٹ سے اسکولوں میں طلبہ کی درست تعداد، اسکول چھوڑنے والے طلبہ اور حاضری کا اصل ریکارڈ مل سکے گا، جس سے ہمیں بہتری کے مزید اقدامات کر سکیں گے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بتدریج چڑیا گھر ختم کر کے قدرتی ماحول میں نیشنل پارک بنائیں۔ اس طرح کا چڑیا گھر نہیں چل سکتا۔ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں جانوروں کو قید رکھنا ظلم ہے۔ آپ کا مقصد جانوروں کی فلاح ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ٹکٹ لگا کر تماشا دکھانا۔ سندھ ہائی کورٹ کے کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ رانوں کی منتقلی کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ درخواست گزار کے وکیل نے انکشاف کیا کہ چڑیا گھر میں ویٹرنری ڈاکٹر کا کمرہ اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ایکس رے مشین خراب ہے، آپریشن تھیٹر ناقابل استعمال ہے، جبکہ جانوروں کو بے ہوش کرنے یا خون کے نمونے لینے کا کوئی نظام موجود نہیں۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں کی صحت اور بہتری کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ کراچی چڑیا گھر میں ویکینڈ کے علاوہ عوامی تماشا بند کیا جائے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ صوبے میں ٹرانسپورٹ، تعلیم، صحت اور زراعت میں جدت کا صحرا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے سر جاتا ہے۔ اٹک سے رحیم یار خان اور لاہور سے صادق آباد تک بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز بس سروس EV ٹیکسی سروس میں نس سسٹم کو سیف سٹی پروجیکٹ سے جوڑا جائے گا۔ فیصلے کا مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو محفوظ بنانا ہے۔ حکومت سندھ دسمبر میں جدید EV ٹیکسی سروس کے آغاز کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ کے شہریوں کو سستی، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولت حاصل ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں سروس کراچی میں شروع کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اساتذہ کی بھرتیوں میں میرٹ کو ترجیح دی، بوگس ٹیچرز کو نوکریوں سے برخاست کیا، سینکڑوں اسکولوں کو دوبارہ فعال کیا ہے۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ان کی سب سے زیادہ توجہ بچیوں کی تعلیم پر ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی دارالسلام میں سلطان حاجی حسن البلقیہ سے ملاقات، علاقائی اور عالمی سلامتی امور پر تبادلہ خیال۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے وزیر دفاع اور آرمی کمانڈر سے بھی ملاقاتیں، دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دارالامن نیول بیس اور ڈیفنس اکیڈمی کا دورہ بھی کیا۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کورس کے طلباء سے ملاقات، ہیڈ کوارٹر
रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस पहुंचने पर चेयरमैन JCSC को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नारोवाल के निजी स्कूल में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग करने वाले बच्चे समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुज़श्ता रोज़ 9वीं जमात के तालिब इल्म ने दोस्त से पिस्तौल लेकर स्कूल में फायरिंग की थी। जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। स्कूल को सील कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की बानी PTI के भांजे हसन न्याजी की मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत। दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की दरखास्त किसी दूसरे बेंच में पेश करने की सिफारिश। हैदराबाद में डेंगू से एक और मरीज इंतकाल कर गया। शहर में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 600 से जायद मरीज ज़ेर इलाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से रोमानिया के सफीर की मुलाकात। तिजारती, इक्तिसादी और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा पाकिस्तान खुसूसन सिंध में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। रोमानिया के सफीर ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी पनाहगुज़ीनों का भारत के खिलाफ एहतजाज। मीरपुर, बाग, भिम्बर, समाहनी, कोटली, नकियाल और अटमकाम में भी मुजाहरे किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 6 नवंबर 1947 का सानहा बर-ए-सग़ीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ जम्मू कश्मीर की नामुकम्मल दास्तान की याद दहानी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जम्मू में बहने वाले खून का हर कतरा आज भी आज़ादी की सदा बनकर दुनिया की ज़मीर को झंझोड़ रहा है। अमरीका गजा मंसूबे पर करारदाद का मुसविदा आज सलामती काउंसिल के मुंतखब 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ है। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार हासिल होगा। मेक्सिको की पहली खातून सदर क्लॉडिया शेइनबाउम को अवामी मकाम पर जिनसी हरासा करने का वाक़या। वीडियो वायरल होने पर सदर ने कहा अगर ये सदर के साथ हो सकता है तो आम खवातीन कहाँ महफूज हैं। कोई मर्द किसी औरत की ज़ाती हुदूद पामाल करने का हक नहीं रखता। सदर ने वाक़े की तस्वीर शाये करने पर मकामी अखबार से तहरीरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया और कहा कि ये इक़दाम खवातीन को दोबारा निशाना बनाने के मुतरादिफ है। ऐसी तस्वीर शाये करना डिजिटल तशद्दुद के कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत हरासानी को काबिल सज़ा जुर्म करार देने के लिए कानूनी इस्लाहात करेगी। खातून सदर की मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप सी में शामिल पाकिस्तानी टीम अब्बास आफरीदी की क़यादत में 7 और 8 नवंबर को ग्रुप मैचेस खेलेगी। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर।